بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی نہ قدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت دے، یعنی جب چاہے محبت کا احساس دلائے اور جب چاہے اجنبی کر دے۔ محبت موڈ پہ انحصار نہیں کرتی، موڈ اچھا ہے تو محبت ہے، موڈ اچھا نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ جو شخص تمہیں اپنے موڈ اور اپنی زندگی میں چل رہے حالات کے مطابق محبت کرے، اس سے کنارہ کرنے کے سوا اور کوئی بہتر راستہ نہیں۔ تیری ٹھوکروں کے نظر کر ڈالوں، اتنا سستا نہیں خلوص میرا۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں، اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا، اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر رہی تھی۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا تھا: جنازہ کے ساتھ چلنا، مریض کی مزاج پرسی، دعوت قبول کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پوری کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا اور چھینک پر یرحمک اللہ کہنے کا۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز پڑھنا اکیلے کی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے اور وہ انگلی اس میں سے کتنا پانی نکال کر لاتی ہے۔ نجات کس میں ہے؟ صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وسعت میں قید رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کبھی کوئی عنبر، کوئی کستوری اور کوئی بھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہو، اور میں نے کبھی کوئی ریشم یا دیباچہ نہیں چھوا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم و ملائم ہو۔ وہ وقت کہ جس پہ انسان افسوس کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی جو گھڑی ذکر الہی سے خالی گزرے گی، اس گھڑی کو ضائع کرنے پر وہ روز قیامت افسوس کرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زردی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دم کراؤ کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔ اذان مغرب سے پہلے گھر روشن کیجیے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج غروب ہونے سے پہلے چراغ جلانے سے فقر دور ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ مومن کا عجیب معاملہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن مؤذنین کے سردار ہوں گے اور ان کے پیچھے صرف مومن ہی ہوگا۔ اذان دینے والے قیامت کے دن اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے، کچھ لوگ پاس نہیں ہوتے لیکن تاحیات ساتھ ہوتے ہیں۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے نا، تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ وہ چیز لے سکتا ہے جس کے کھونے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی تو وہ ان کی جگہ ایسی چیز دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے گمان کو صاف اور شفاف بنانا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہوتا ہے اور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ ہم پر ہمارا رب رحم کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، پھر بھی وہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں، مخلص ہو کے چلیں۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن کریم وہ واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں طرح کے مختلف درجات کی عقل رکھنے والوں سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ کثرت کلام دل کی سختی کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، اور دل کی سختی ان چار چیزوں میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے: کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت سے سونا اور کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضیوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں، خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں اور جھولی خالی بھی کرتے جائیں تاکہ سفر جاری رہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جلد یا بعدیر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو۔ وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، التجا کر وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس